نہ ٹانگ رہے نہ تو کمائے. لیکن نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ٹائم دیتا ہوں. اللہ کتنے کریم ہے میرے بھائی. سوچو ذرا، وہ ماں رو رو کے مانگ رہی تھی نا، اے اللہ میری سب بہنوں کے گود میں بچہ ہے، اے اللہ میری سب سہیلیوں کی گود کو آپ نے بھر دیا، ایک میں ہی رہ گئی بغیر بچے کے. اللہ میری گود بھی بھر دے، میری گود بھی بھر دے. اے اللہ بہت صبر کیا، کب دے گا تو بچہ؟ کب کوئی بچہ مجھے ممی کہے اور میں بھی خوش ہو جاؤں؟ کیسی کیسی تمنائیں ہوتی. باپ سے زیادہ ماؤں کو، عورتوں کو ماں بننے کی تمنا ہوتی ہے. لیکن یہی ماں اور یہ بننے والی ماں جس ٹائم میں اس کے پیٹ میں فرشتے بچے بنا رہے ہیں، اسی ٹائم میں وہ گندی گندی حرکتوں، گندے بول، گندے کردار میں مبتلا ہوتی. اس ٹائم میں وہ گندا کھاتی ہے، گندا پیتی ہے، گندا بولتی ہے، گندا دیکھتی ہے. اللہ کو رحم آتا ہے، وہ بچہ تو زندہ رہتا ہے، لیکن بہرحال اس گندی ماں کا، گندے باپ کا سایہ چونکہ پیٹ ہی میں پڑ گیا، اس لیے بچہ بھی جب باہر آتا ہے تو دیر سویر گندا ہی ظاہر ہوتا ہے. بگاڑ تو یہاں سے چلتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کتنے شاندار انسان، کتنی شاندار صفات کے مالک تھے. اس لیے کہ باپ نے وہ روٹی اٹھا کے رکھ دی تھی، روزہ رکھیں گے پھر کھائیں گے، اور وہی نیت تھی کہ اس کو کھانے کے بعد پھر ہم جو اختلاط اور ملاپ کریں گے تو اس کی برکت ہماری نسلوں تک آئے گی. بات تو میں نے دوسری چھیڑی تھی میرے بھائیو، یہ ضمناً بات آئی لیکن مزیدار تھی تو میں نے کہہ دیا، شاید کسی کے دل میں اتر جاوے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کیا تھی؟ میرا موضوع یہ تھا کہ حرام کھاؤ گے تو حرام کا جذبہ پیدا ہوگا. ساری طاقت، دیکھنے کی طاقت بھی خون سے، سننے کی طاقت بھی خون سے، اور بولنے کی طاقت بھی خون سے. خون کسی کا سارا نکال لو ختم ہو جائے گا، نہ بول سکے نہ سن سکے. ہر جگہ خون کام کر رہا ہے. جس کے خون جل جاتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتا ڈھنگ سے، کھوپڑی تھک جاتی. جب خون ہی ہر جگہ اپنا پاور پہنچا رہا ہے تو خون ہی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر دانے میں اللہ نے نور رکھا ہے، پانی کے ہر قطرے میں اللہ نے نور رکھا ہے. بات یہ کہ ساری چیزیں چلتی ہے اللہ کی ذات سے، اور خود اللہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. نور سے جو چیز چلے گی وہ نور لے کے آئے گی نا. خوشبودار ڈبے سے بسکٹ جب نکلتا ہے تو وہ خوشبو لے کے آتا ہے، وہ خوشبو لے کے آتا ہے تھوڑا سا. تو میرے بھائیو، اللہ کے دربار سے جو چیز چلے گی نور لے کے چلے گی. بغیر نور کے کوئی چیز نہیں. وہ تو منحوس ہم بناتے ہیں اس کو. نہیں، یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں، قدرت کے کارخانے میں. اسی لیے حرام کھانے سے بچنے پر بڑی تاکیدیں آئی ہیں، اور بڑی وعیدیں اور بڑی بہت ڈراؤ کی باتیں کہی گئی ہیں. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ایک لقمہ بھی حرام اپنے منہ میں ڈال لے 40 دن تک کی کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی. ایک لقمے کی نہ ہو سکتی. اندر میں ساری قوتیں برباد ہو جاتی. کبھی وہ دین کا کوئی ڈھنگ کا کام کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے دربار میں مقبولیت آ ہی نہیں سکتی. اے طائر لاہوتی، اقبال کا یا کسی اور کا شعر ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. درجات کی بلندی میں جو روزی روڑا بنے، جو روزی رکاوٹ بنے، اللہ کے دربار کی قبولیت مقبولیت میں جو روزی رکاوٹ بنے، اے اللہ ایسی روزی سے موت بہتر. بڑے بڑے تیل کے
محترم اللہ والوں نے اور بہت بڑی بڑی فیکٹریاں سب پھینک دی. اگر انہیں شبہ پیدا ہو گیا کہ اس میں ایک پیسہ بھی کوئی غلط لگ گیا. آج تو نہ معلوم کیسے کیسے کچے وچے سودے لیبل تازہ تازہ نیا چھپوا کر کے چپکا کر کے بیچ دیتے. لیبل لگا ہے بالکل اوریجنل کا اور مال اور مٹیریل اندر میں بالکل ڈپلیکیٹ ہے, کچا ہے کچا. کیوں بھائی دودھ میں پانی نہیں لوگ ملاتے؟ کئی شہروں میں اور کئی جگہوں پر تو پیور دودھ تلاش کرو تو ملنا مشکل, پورے گاؤں میں ڈھونڈو تو کہیں نہ ملے. اس لیے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ڈال ہی رہا, کوئی کم کوئی زیادہ. ہاں ارے اب تو اور آگے چلا گیا آدمی ترقی کر کے, اب دودھ میں پانی نہیں ملاتے ہیں, اب پانی میں دودھ ملاتے ہیں. ایک ٹرین پر میں بچے کو لے کے اپنے آ رہا تھا تو بچہ چلا رہا تھا, 2 دن کا ہم لوگوں کا سفر ہوتا ہے. میں نے کہا کہیں دودھ ملے, تو جلگاؤں اسٹیشن پر گاڑی رکی تو میں نے کہا بھائی دیکھے کہیں دودھ, تو ایک دکھا ایک جگہ, 1 پاؤ لیا 16 روپے کا, 10 سال پہلے 16 روپے کا 1 پاؤ, جبکہ آج بھی ابھی 10 روپے کا 1 پاؤ اچھا دودھ مل جائے. بہرحال لے کے آیا ٹرین پہ بیٹھا. بچے کو تو خیر کسی طرح سے تھوڑی سی پیٹ میں چلا گیا اور چپ ہو گیا, مگر دودھ کیا تھا, صرف پانی پانی تھا. دودھ تھوڑا 2 قطرہ ڈال دیا تو سفیدی آ گئی تھی. یہ ہے ایسی دودھ کے نام پہ ایسی روٹیاں جو کھائے گا, بتاؤ دودھ کا پیسہ لے کر کے پانی دے گا اور ایسے دھوکے دے گا, اس کے اندر میں جو خون پیدا ہوگا وہ کیسا پیدا ہوگا. کھا لو ایسے اور کھلا لو ایسے, تمہاری اولاد الٹی سیدھی بنے گی, اور جس کی اولاد ہوتی ہے اسی کے سر پہ وہ ہتھوڑا لگاتی ہے, کسی اور کے سر پہ نہیں لگاتی. اولاد بگڑے گی تو باپ ہی پہ ہتھوڑا لگائے گی, وہ پڑوس میں ہتھوڑا لگانے نہیں جائے گی. بھائی بیٹا اگر ظلم کرے تو کس پر کرتا ہے؟ گاؤں والوں پر. گاؤں والے تو 2 دن میں اس کو اڑا دیں گے. وہ باپ پر زندگی بھر ہتھوڑا لگاتا رہے گا, کبھی ماں کو بولے گا, کبھی باپ کو بولے گا, کبھی بھائی کو بولے گا. باپ کی بات کیا ہے؟ کما تدین و تدان. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جیسا تم کرو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ کر کے دکھائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اولاد کو غلط کھلا کے پالنا, کھلانے کی ذمہ داری تو اس کی تھی. تم نے کیوں غلط کھلایا؟ غلط کھلایا تو بھگتان تمہیں کو بھگتنا پڑے گا. پھر بڈھا کہتا ہے یار میرے لڑکے مجھے اچھے نہیں نکلے تو مجھے بہت پریشان کرتے ہیں بابا. وہ پڑوس میں ایک ہے, وہ کمرو بھیا کا بیٹا, وہی مجھے دوا کھانے لے جاتا ہے. وہ شمسو بھیا کا بیٹا, وہی بیچارہ کھانا دے دیتا ہے. وہ نجمو بھیا کا بیٹا, وہ کپڑا پہنا دیتا ہے. ارے شمسو کمرو اور نجمو کیوں ضرورت پڑی ان کی؟ تم خود اپنے بیٹے کو شمسو کمر بنائے ہوتے تو نجمو اور کمرو کی ضرورت کہیں سے لانے کی پڑتی. بات یہ ہے کہ تم نے بیٹوں کو غلط کھلایا تو اللہ نے اندر میں صفات بھی غلط پیدا کرا دی. اللہ کہتے مجھے زبردستی نہیں ٹھوسنا آتا, میں تو دیکھتا ہوں کہ نوح کا بیٹا بھی اگر بے لائن جا رہا ہے تو بے لائن ہی کر دیتا ہوں. اور میرے انصاف اتنا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا لائن پہ آنا چاہتا ہے تو محراب نبی میں سجدہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہوں. انصاف اتنا ہے میرا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ, اور نوح کا بیٹا ملعون مردود ہو گیا. کیا بات, کیا بات. اللہ کہتے میرا انصاف ہے, دلوں میں جھانک کر دیکھتا ہوں, دلوں میں جھانکتا ہوں, جہاں سچائی ملتی ہے سچائی کا معاملہ کرتا ہوں, اور جہاں گندگی نظر آتی ہے گندگی کے اثرات ظاہر کر دیتا ہوں. کھلاؤ اپنی اولاد کو جیسا ویسا, پہناؤ جیسا ویسا, اور جیسے ویسے پال پوس کے بڑا کرو. یہ کبھی بھی تمہارے لیے راحت اور سکون کا, نجات کا, ترقی کا, نیک نامی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. کتنا بھی انسان رو رو کے مانگے گا, ایک دعا بھی قبول نہیں ہوگی.
میں آپ سے پوچھتا ہوں، پلیٹ خراب ہو بریانی اچھی ہو، پلیٹ کیسی ہے؟ سنڈاس والی، ٹوائلٹ والی، بچہ جس میں ہگتا ہے پیشاب کرتا ہے، اس میں کوئی بڑی اچھی جگہ کی بریانی لائے، چکن کی، تیتر کی، بٹیر کی، آپ کو کھلائے تو کھاؤ گے؟ ابھی بولو نا، نہیں کھاؤ گے جی۔ کوئی کھیڑے پاڑے کا بھکا بھی نہیں کھائے گا، کیا کہے گا؟ پلیٹ گندی ہے، بریانی کیسی بھی ہو پلیٹ گندی ہے۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کلمے والا جو دعا پڑھ رہا ہے، دعا تو بڑی اچھی ہے، قرآن کی دعا ربنا ظلمنا، بڑی اچھی، ربنا آتنا، بڑی اچھی، نبی کی سکھائی ہوئی اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا، کتنی اچھی اچھی دعائیں پڑھتا ہے۔ لیکن جس زبان سے یہ دعا پیش کر رہا ہے، جس زبان پر رکھ کر کے یہ میرے یہاں پیش کر رہا ہے، وہ زبان والی پلیٹ گندی ہے۔ جیسے اس کو گندی پلیٹ کی اچھی بریانی نہیں چلتی، مجھے گندی زبان کی اچھی دعا بھی نہیں چلتی۔ اس لیے دعا اگر قبول کروانی ہے تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے روزی کی فکر، دانے کی فکر، پانی کی فکر، دھندے کی فکر کرنی پڑے گی۔ زبان گندی ہو گئی، ایک بھی دعا قبول نہیں ہو۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو بندہ اللہ کی محبت میں، کعبۃ اللہ کی محبت میں اپنے ملک سے چلتا، دو پیسہ جمع کر کے چلا، اچھا آدمی اگر ہے تو یہ تو جب لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں آ رہا ہوں۔ لا شریک لک لبیک کا کیا مطلب؟ لبیک مانے آ رہا ہوں، اے اللہ میں بمبئی تک آ چکا ہوں۔ اب پھر جدہ اترتا ہے تو اور چلاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ جدہ آ چکا ہوں، اللہ اور قریب آ گیا۔ لا شریک لک لبیک، اے اللہ کوئی اور نیت لے کے نہیں آیا ہوں، لا شریک، کوئی نیت شریک نہیں، صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ ایسے تو سوچ کے جاتے ہیں گولڈ لاؤں گا، لیکن کہتا سب وہی ہے، لا شریک لک لبیک۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو آ رہا ہے میرا بندہ میری محبت میں، اچھے پیسوں سے، اچھے جذبے سے، تو میں بھی عرش سے تیرے پاس تیری مہمان نوازی کے لیے آ رہا ہوں۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اگر اللہ کی آواز سنائی نہیں دے گی، نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے اللہ کے نبی کہ پھر آسمان سے اللہ کہتا ہے لبیک وسعدیک، بندہ کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک وسعدیک، لبیک کے معنی میں بھی آ رہا ہوں، تو بمبئی سے چلا ہے، میں عرش سے آ رہا ہوں، تو انگلینڈ سے چلا ہے، میں عرش سے آ رہا ہوں، اپنی کرسی سے اتر رہا ہوں، تو پلین سے اتر رہا ہے، میں وسع کرسیہ السماوات، کرسی سے اتر رہا ہوں، آپ تو بھی آ جا، میں بھی آ جا، ملاقات ہو جائے۔ پھر وہ حرم میں، مطاف میں اللہ بھی اپنی شان کے مطابق آ جاتا ہے، بندہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور اسی وقت بندہ کہتا ہے کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کیوں بھول گیا؟ اس لیے کہ اللہ مل گیا، محبوب مل گیا، تو اس سچے حاجی کو دنیا بھول گئی۔ کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ دیوانہ کہتا ہے جو مانگنا تھا وہ بھی بھول گیا کہ کیا مانگوں، اس لیے کہ محبوب کی ملاقات میں مانگنا بھی بھول گیا، دعا بھی نہیں یاد آئی۔ یہ حج کا نقشہ کتنا پیارا ہوتا ہے، ہاں، اس لیے وہاں سب کو رونا آتا ہے۔ کیوں بھائی رونا آتا کہ نہیں آتا؟ ہاں، سب کو رونا آتا ہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی حاجی الٹا سیدھا لے کر کے کسی کا پیسہ دبا کر، کسی کا گلا دبا کر، جب کوئی حاجی چلتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں آ رہا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کمبخت تیرا پیسہ الٹا سیدھا تھا، تو کاہے کو آ رہا ہے؟ تو کیوں آ رہا ہے؟ تیرا